بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان کے معروف علمی پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے مسائل خواہ معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، سماجی ہوں یا طلاق اور میراث کا مسئلہ ہو اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمیں کال کیجئے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر ممتاز عالم دین مفتی مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ جی مولانا، ہم اپنے پروگرام کی ابتدا چند تحریری سوالات سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا پاس ایک سوال ایک نو مسلم جوڑے کے حوالے سے ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ نو مسلموں کا نکاح جو انہوں نے کفر کی حالت میں کیا ہے، اب وہ دونوں میاں بیوی بن چکے ہیں اور اکٹھے اسلام بھی لے آئے ہیں، تو ان کے لیے تجدید نکاح کرنا ہوگا یا کفر میں ہونے والا نکاح ہی درست تصور کیا جائے گا؟ زمانہ کفر میں ہونے کا جو نکاح ہوا نا وہ بالکل صحیح ہے، تجدید کی کوئی ضرورت نہیں۔ صرف یہ دیکھا جائے گا کوئی مجوسیوں کی طرح کوئی حرام رشتہ نہ ہو جس سے انہوں نے نکاح کیا، وہ اپنی بیٹیوں سے بہنوں سے یہ نکاح کر لیتے ہیں، ایسا ہوگا تو پھر تفریق ہو جائے گی، ان کو جدا جدا کر دیا جائے گا، وہ نہیں نکاح برقرار رہے گا۔ باقی نکاح جو ہے نا، جو اسلام میں کوئی حرام نہیں ہے رشتے، وہ پہلے کی جتنے لوگ مسلمان ہوئے، آپ نے کسی کا نہیں نیا چرچ پڑھایا، سب ان کے نکاح درست تسلیم کیے گئے، ان کی اولاد بھی حلالی مانی گئی۔ تجدید نکاح کی کوئی ضرورت، رشتہ ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام اس کو جائز نہیں سمجھتا، ایسا ہوگا پھر تو نکاح ختم کیا جائے گا۔ مولانا، پچھلے پروگرام میں ہمیں شاید جاپان یا کوریا سے ایک ایسی کال آئی تھی کہ ان دونوں کا جو رشتہ تھا وہ اسلام کی روح سے جائز نہیں تھا، لیکن اب اسلام لے آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے درمیان تفریق ڈال دی جائے گی۔ اب بچوں کی جو ولدیت اور تربیت کے حوالے سے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا؟ نہیں، بچے جو اسلام لانے سے پہلے ان کا نکاح جیسا بھی تھا نا، وہ سب حلالی ہیں، وارث ہوں گے، وہ ناجائز اور حرامی نہیں بچے کرائیں گے، وہ ان کا اپنا پہلا نکاح جیسے بھی تھا اس کو درستی مانا جائے۔ اب نہیں، اسلام لاتے ہی نا پچھلا نکاح ختم کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا، ہمارے اس وقت چونکہ عدالتی نظام بہت ہی بگڑا ہوا ہے اور ہمارے تو چیف جسٹس تک بعض اوقات غیر مسلم ہوتے ہیں اسلامی اور نظریاتی مملکت کے اندر، تو بھائی نے ایک سوال ہمیں بھیجا ہے کہ بعض اوقات فیملی کورٹس کے اندر بعض ایسے جج متعین ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہیں۔ مثلا مریم جمیلہ ایک بی بی ہیں، یہاں فیملی کورٹ کی جج ہیں اور وہ عیسائی ہیں، اور اس کا کیا ہوا فیصلہ جو تنسیخ نکاح کے حوالے سے ہو یا خلا کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے ہو، تو کیا شریعت اسلامیہ کے روح کے اندر اس کو جائز سمجھا جائے گا؟ نہیں، کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے مقدمات کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پہلے کال لیں گے مولانا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا، اتنی صرف گنجائش ہے کہ ذمہ اور غیر مسلم جو ہماری سلطنت میں رہتے ہیں وہ اپنے معاملات کے لیے اگر مطالبہ کریں کہ ہماری اپنی عدالتیں بنا دی جائیں تو غیر مسلم جج ان کے فیصلے کر سکتے۔ مسلمانوں کے معاملے میں کوئی غیر مسلم جو ہے نا وہ قاضی نہیں بن سکتا۔ یہ باسط صاحب میرے دوست ہیں، شفیق صاحب کے دوست ہیں، ایک کیس تھا تو وہ جج صاحب قادیانی تھے، تو انہوں نے پھر یہی پوائنٹ اٹھا دیا وکیلوں نے کہ آپ تو یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک، میں مانتا میں اپنا مسئلہ نہیں چھوڑ سکتا، آپ نے جو حوالے دیے ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کر دوسرے بالکل ٹھیک ہے، میں نے یہ کیس ختم کیا، میں نہیں اس کی سماعت کروں۔ نہیں، وہ تو مولانا صاحب دیندار تھے اور اسلام کو سمجھتے تھے، تو ہمارے معاشرے کے اندر تو اس بات کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ کوئی بھی بندہ ہے جو اس کا مقرر کر دیا گیا اور اس کا فیصلہ ہمارے اوپر نافذ ہو۔ ہاں، یہ سب دین سے دوری کی باتیں ہیں نا کہ غیر مسلم ہمارے فیصلے کرے، غیر مسلم مسلمانوں کا قاضی نہیں ہو سکتا۔ قاضی کے لیے اسلام شرط ہے مسلمان ہونا۔ نہیں، اگر ہمیں نہیں علم تھا اور یہ فیصلہ ہو گیا کسی فیملی کا، تو اب شریعت کا کیا حکم؟ بس وہ اللہ عما سلف جو گزر گیا اللہ معاف کرے، آئندہ جو ہے نا وہ یہی بات ہونی۔
حکومت کو بھی چاہیے اس کا خیال کرے، یہ قانون پاس ہونا چاہیے نا۔ اب آپ نے فرمایا کہ چیف جسٹس کا غیر مسلم ہو جاتے ہیں، یہ سب دین سے جسٹس کالنیس تھے، بے شک وہ اچھے ہوں منصف ہوں، مگر نہیں نا شرعی حکومت جو ہے نا اس میں نہیں یہ قاضی بن سکتے۔ یعنی اصولی طریقے پر اگر آج فیملی کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا نان مسلم جج جو ہے کسی مسلم فیملی کا فیصلہ کرتا ہے تو ہمیں نہیں، وہ درست نہیں، نہ وہ نافذ ہی ہونا چاہیے، اس کو اختیار ہی نہیں یہ فیصلے کرنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ جی وعلیکم السلام۔ میاں صاحب پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے جی الحمدللہ ہو رہا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں، اب چل رہا ہے پروگرام ہمارا۔ اچھا جی، میں نے یہ پوچھنا تھا جی، میں نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا فرمان ہے، جی جی فرمایا کہ جس آدمی سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو، کیا یہ کسی روایت میں آتا ہے؟ اگر یہ آتا ہے تو کیا اس میں سبھی آدمی آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی دو باتیں پوچھی ہیں آپ نے کہ اب کیا یہ روایت یا ان کا قول یا مقولہ درست ہے، اگر درست ہے تو کس معنی کے اندر یہ بات انہوں نے کہی ہے؟ ہاں جی جی جی۔ میرے بھائی اخبارات میں بھی ایسی چیزیں شائع ہوتی رہتی ہیں، مگر کوئی آدمی حوالہ نہیں دیتا۔ اب حضرت علی علیہ السلام کے جو ہے نا اقوال، وہ تو ایک دفتر بے پایہ ہے، ساری زندگی میں انہوں نے کیا کچھ فرمایا، کئی کتابیں بنی ہوئی ہیں، تو کوئی آدمی حوالہ دے کہ اس کتاب میں، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ اور بات جو ہے وہ آپ نے کہی وہ ٹھیک ہی ہے کہ جس کے ساتھ احسان کرے محتاط بھی رہے کہ وہ دشمن نہ ہو جائے، کہیں پھر آپ کے راز اور دوسری چیزیں جو نا غیروں تک نہ پہنچا دیں۔ نیکی کرتے کرتے محتاط ہی رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمانا جس سے محبت کرو میانہ روی سے کرو، ہو سکتا کر وہ دشمن ہو جائے، اور اگر دشمن سے سلوک کرتے وہ بھی اچھے طریقہ سے کرو، ہو سکتا کر وہ دوستی بن جائے، شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ بالکل ہونن آرام سے چلنا چاہیے، تیز نہیں دوڑنا چاہیے، نہ دشمن کے ساتھ نہ دوست کے ساتھ۔ جی یہ تو آپ درست فرما رہے ہیں مولانا صاحب، مگر اس میں یہ بھی تو آتا ہے نا، اس سے تو آدمی محتاط ہو جاتا ہے۔ اگر بھائی بھی بھائی کے ساتھ نیکی کر سکتا ہے، کرنی چاہیے، بھائی کا تو حق ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قریبی لوگ ہیں ان کے بارے میں قرآن میں ہدایتیں دی، اللہ کے رسول نے صلہ رحمی کے بارے میں اتنا کوئی فرمایا کہ قاطع رحم جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جو رشتہ دار ہیں ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، مگر احتیاط ہونی چاہیے۔ جب محتاط ہو جائے گا ہاں پھر جو مخلص پن ہے انسان کا وہ تو باقی نہیں رہے گا۔ نہیں، احتیاط مخلص پن کے خلاف نہیں، احتیاط ہے اپنی جگہ سنبھل کر رہنا کہ ایسے حالات بھی اگر اس کے خلاف ہو جائے پھر کیا بنے گا۔ باقی نیک سلوک اچھی باتیں ہیں، یہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ جی ٹھیک، بات واضح ہوگی بھائی۔ آپ نے کہیں میں عرض کر دوں جیسے دین میں سوء ظن کو بہت برا کہا گیا، ان بعض ظن اسم، اور یہ بھی آیا کہ الحزم و سوء ظن، احتیاط یہی ہے کہ بدگمانی سے کام لو۔ اب ان دونوں میں تطبیق یہی ہے کہ جس سے آپ کا کوئی لین دین نہیں، آپ کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہتے، خواہ مخواہ لوگوں پر بدظنی کیوں کرے، سب کو شریف آدمی سمجھے، مگر اب رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں، پڑوس میں جگہ دینا چاہتے ہیں، پھر احتیاط یہی ہے کہ آپ بدگمانی سے کام لیں۔ پہلے یہی سمجھیں کہ برائی ہو سکتا ہے، پوری تفتیش کریں پھر قدم اٹھائیں۔ اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا تو خواہ مخواہ لوگوں سے کیوں آپ نے بدگمانی کرنی ہے۔ ہر چیز کا محل اور موقع دوسرا ہے، کسی جگہ سوء ظن کام دیتا، رشتہ مانگنے آیا آپ نے فوراً سادہ آدمی کی طرح سمجھ ولی ہے، وہ بدماش نکلا۔ تو یہاں تو یہی ہے کہ آپ سوء ظن سے کام لیں، اس بدگمانی کی پوری تفتیش کریں، نیک نکلے تو رشتہ کریں۔ اگر ایسا آپ کا کوئی اسے واسطہ نہیں پڑنا تو پھر خواہ مخواہ بدگمانی جرم ہے۔ اچھا مولانا صاحب آپ یہ فرما دیں، صرف بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ نے کہیں پڑھا ہے، ویسے یہ روایت کہیں ملتی ہے کسی کتاب میں؟ اب ڈھونڈیں گے، کوئی بات نہیں، تلاش کر لیں۔ کوئی اگر بتا دیتا نا کس کتاب میں یا عربی عبارت تو پھر آسان ہو جاتا۔ کتابیں تو ہمارے پاس ہیں، انشاءاللہ ڈھونڈ لیں گے ان کا قول اگر ہوگا۔ آپ بھی ڈھونڈیں نا، جو حوالہ دیتے ہیں ان سے پوچھیں، اگر ہماری مدد ہو جائے گی ذرا آسانی سے پتہ چل جائے گی۔ جی بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔ اللہ خیر سے رکھے، مہربانی۔